یہ کیا حرکت تھی اندر؟ وجدان باہر آتے ہی بولا، لو میں نے تو اپنا بل دے دیا تھا، تمہاری ہونے والی بیوی نے ہی اتنا آرڈر کیا تھا۔ لفظ ہونے والی بیوی پر خاصا زور دیا تھا اور وجدان اس بار بھی خاموش رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ ہمارے ڈرائیور کو کوئی بھیجا ہے کیا؟ سلار جو بھی پارکنگ سے آ رہا تھا گاڑی غائب دیکھ کر اینا سے پوچھنے لگا۔ ہاں پاس ہی گیا ہے، تمہارے پیسوں سے ضرورت مند لوگوں کو کھانا بھجوایا ہے۔ بچا ہوا کھانا ہے نا؟ وجدان کی طرف سے طنز آیا۔ اوئے کس نے کہا بتاؤ؟ اپنے پیسوں کا خرید کر بھیجا ہے، غریب نہیں ہوں میں تمہاری طرح۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا۔ ویسے کافی فیملی ڈنر نہیں تھا یہ؟ بالوں کی لٹوں سے کھیلتی وہ مسکراہٹ دباتا ہوئی بولی، اور وجدان کو اس کی ساری کارستانی سمجھ آ گئی۔ خود کو جی بھر کے کوسا کہ کیوں اس لڑکی کے منہ لگا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تمہارا سوری؟ سلار نے ایک ڈائری اس کی طرف بڑھائی جس پر اس کی لکھائی میں کافی دفعہ سوری سوری لکھا ہوا تھا۔ مناہل اور وجدان جا چکے تھے، اینا گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی جب اس کی بات پر پلٹی۔ شاباش، آئندہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے، ویسے میں سیکھ رہا ہوں سوری کہنا۔ ڈائری کے صفحات پلٹتی وہ مصروف انداز میں بولی، رومانس کرنا۔ اس کے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر بولا۔ آئینہ نے آنکھیں سکیڑی، ٹھرکی، ایک لفظ کہہ کر وہ جانے لگی جب وہ دوسری طرف بھی ہاتھ ٹکا گیا۔ خود ہی کہہ رہی تھی رومانس میں ٹھوس ہوں، تو میں نے سوچا سیکھ لوں، اس لیے رومانٹک موویز دیکھی، تھوڑا بہت آ گیا، لیکن فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ رومانس میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ابھی تک تو کس کرنا ہی سیکھا ہے، تم چاہو تو کر سکتا ہوں۔ اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کرتی وہ کنفیوز ہوئی، اور اوپر سے اس کی باتیں۔ آئینہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے لانگ شوز اس کے پاؤں پر دے مارے۔ شکل دیکھی ہے اپنی، آیا بڑا عمران ہاشمی کا چاچا۔ لو اب تو مجھے گھما رہی ہو، پہلے کہہ رہی تھی کہ رومانس کا نہیں پتا اور اب کرنے ہی نہیں دے رہی رومانس۔ مسکینوں والی شکل بنا کر بولا، اگر تم نے اپنے ہاتھ نہ ہٹائے تو میں شور مچا دوں گی کہ دیکھو دیکھو لوگو، حسین لڑکی کو اکیلا دے کر فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے یہ ٹھرکی۔ مسکراتے ہوئے دھمکی آئی، جو کہ خالی دھمکی تو بالکل نہیں تھی، اور یہ بات سلار اچھے سے جانتا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھتا وہ جلدی سے اس کے گال پر زوردار کس کر کے بھاگا تھا۔ اپنی محنت ضائع نہیں کر سکتا تھا، ویسے کافی سویٹ ہو تم سویٹ ہارٹ۔ دور سے فلائنگ کس بھیج کر مزید تپایا تھا۔ آئینہ تو اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ اس کی حرکت پر کئی لمحے منہ کھولے کھڑی رہی، لیکن پھر ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھی۔ اس سے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ شیشے میں خود کو بلش کرتا دیکھ کر اپنے آپ کو گالیوں سے نوازا۔ سلار اس کے گھر تک نامحسوس انداز میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی چلاتا رہا۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی تو وہ بھی مسکراتا ہوا گاڑی بھگا لے گیا۔ اپنی اس حرکت پر خود کو داد دی، البتہ اس کے بدلے کے لیے بھی خود کو تیار کر لیا تھا۔ اس کو سوچتا وہ مسکرائے جا رہا تھا، اس کا بلش کرتا چہرہ سلار کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ شرما بھی سکتی ہے، لیکن ہر روپ پہ وہ سلار کو دل و جان سے عزیز تھی۔ ارے آپ یہاں، مجھے بلا لیتے میں آ جاتا۔ سلار جو فائلز کا انبار لگائے ان پر جھکا کام کر رہا تھا، سکندر شاہ کو دیکھ کر جگہ بنانے لگا۔ کوئی بات نہیں، ویسے وجدان ٹھیک ہی کہتا ہے، تمہارا کمرہ آفس ہی بنا رہتا ہے ہر وقت۔ نہیں بس وہ کچھ کیسز تھے، میں نے سوچا ایک دفعہ خود اسٹڈی کر لوں۔ ساتھ ساتھ بیڈ سے ساری فائلز اٹھا کر انہیں میز پر رکھنے لگا۔ اچھا، وجدان کے کالج سے انویٹیشن آیا ہے، سالانہ فنکشن اور گولڈن جوبلی بھی۔ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، اس لیے تم چلے جانا۔ بڑی فکر نہ کریں بھائی، ضرور جائیں گے۔ دو لوگ آپس میں بات کریں اور وجدان بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے، ناممکن۔ ہاتھ میں سیب لیے وہ آرام سے دروازے کے پاس کھڑا تھا، آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ واقعی چلے جاؤ گے نا؟ سکندر شاہ وجدان کی بات کو سمجھے بغیر حیرت سے بولے، کیونکہ سلار ہر انویٹیشن سے معذرت کر لیتا تھا۔ جی جی چلا جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ وجدان کو گھوری سے نوازتا وہ آرام سے بولا۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے۔ وجدان ہنوز وہیں کھڑا تھا۔ ایک منٹ، یہ تم دونوں کیا اشاروں اشاروں میں باتیں کرتے ہو؟ سلار بری طرح پھنسا، لیکن وجدان تو خوش ہی ہو گیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سلار نظریں چراتا بولا۔ یہ بات 100% درست تھی کہ جب تک آئینہ اور وجدان تھے اس کی زندگی میں سکون ناممکن تھا۔ وجدان آرام سے کھڑا سیب کھا رہا تھا، کیونکہ اس نے تیلی ہی ایسی لگائی تھی، آگ تو جلنی ہی جلنی تھی۔ سلار جتنا مرضی چھپاتا، آج سکندر شاہ سے بچنا ناممکن تھا۔ کچھ سوچ کر وہ دروازے کے پاس ہی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بھائی ساری بات بتا دے، اور یہ مت کہنا کہ بچی کو باہر بھیجیں، کیونکہ میں آلریڈی باہر ہی ہوں۔ اور سلار کا دل کیا کاش وہ اس کی زبان روک سکتا، جو ایک دفعہ اگر چلتی تو پھر رکتی ہی نہیں تھی۔ بتاؤ بھی اب سلار۔ اور پھر سلار کو چارونا چار پوری بات بتانی پڑی۔ اس سارے وقت میں سلار سر جھکائے بولتا رہا، سکندر شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہے،
اور وجدان نے اپنے امڑتے کہکوں کو نہایت ہی مشکل سے روکا۔ بس یہی بات ہی تھی۔ ادھر ادھر آنکھیں گھماتا وہ یوں بولا جیسے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی کوئی تصویر تو ہوگی؟ تصویر تو سالار سٹپٹاتا ہوا بولنے لگا جب وجدان ٹوکیا، ارے بھائی آپ کے فون میں بنریا کے نام سے جو فولڈر سیو ہے اس میں سے دکھائے نا تصویر بھابھی جان کی۔ سالار کا منہ کھل گیا، حیرت سے وہ اسے دیکھے گیا جبکہ وجدان سٹپٹاتا ہوا بھاگا، جانتا تھا کہ اب کلاس پکی ہے۔ برتھ ڈے پر آئی تھی یہ، ان کو تصویر دکھاتا بولنے لگا، اور ریان سکندر شاہ کو لگا کہ کسی نے انہیں ماضی میں پٹک ڈالا۔ وہ حیا کی کاربن کاپی تھی، وہی معصومیت، البتہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ یک ٹک سا اسے دیکھے گئے۔ سانس لینا ایک بار پھر مشکل لگنے لگا۔ کیسی لگی آپ کو؟ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ سالار کی آواز سے سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا، خود کو سنبھالتے ہوئے جانے لگے۔ آپ پلیز خالہ کو کہنا کہ ان کے گھر جائیں بات کرنے، اور آپ بھی جانا، اس کی ماما ابھی سوئٹزرلینڈ ہیں، وہ واپس آئیں گی تو جائیے گا۔ اب اگر ان کو پتہ چل ہی چکا تھا تو سالار نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا بہتر سمجھا، اس لیے فوراً سے پہلے آگے کی پلاننگ کر ڈالی۔ سکندر شاہ مبہم سا مسکرا دیے۔ کافی جلدی نہیں ہے تمہیں پر خوددار؟ وہ شرارت سے بولے تو سالار ہجل ہوتا کان کھجانے لگا۔ نہیں میں نے تو بس ایسے ہی کہا۔ ہاں 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 چلیں گے، اس کے پیرنٹس کو آنے دو۔ سالار مسکراتے ہوئے شکریہ کے انداز میں سر کو خم کر گیا۔ سکندر شاہ بھی مسکرا کر باہر نکل گئے۔ سالار کچھ سوچتا وجدان کے کمرے کی طرف گیا۔ توقع کے عین مطابق دروازہ لاک تھا۔ اپنی جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ وجدان جو چائے کا کپ پکڑے کوئی فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا، سالار کو دیکھنے کر بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا، لیکن سالار ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ انعام تو لے لو میرے بھائی، اس کو گردن سے دبوچ کو روبرو کیا۔ بھائی ڈائریکٹ مار لیں، پیار کے بعد والی مار بہت زور سے لگتی ہے۔ اس کے شوشے پر سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ جاؤ یار معاف کیا۔ بے پرواہ سا انداز وجدان کو حیرت کا جھٹکا لگا، آگے بڑھ کر ماتھے کو چھوا۔ بخار تو نہیں تھا، پھر وہ کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا؟ وجدان کو حیرت ہوئی۔ خیریت؟ بے یقین سا لہجہ تھا۔ صدقہ دیا ہے اپنا اور رینا کا تمہیں معاف کر کے۔ اس کو چڑھانے کے لیے اس کا کپ خود منہ کو لگا گیا۔ وجدان کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ مجھے مارو، ابے مارو مارو مجھے مارو۔ وہ اس کو معاف نہیں صدقے دے رہا تھا۔ وجدان سے برداشت نہیں ہوا۔ ہم صدقہ دے کر واپس نہیں لیتے، گردن اکڑا کر جواب آیا۔ کمال بے نیازی تھا۔ وجدان نے چھیننے کے انداز میں اپنی چائے واپس دی، لیکن خالی کپ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سالار کو گھور کر دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا، پیر پٹکتا وہ واک آؤٹ کر گیا، جبکہ سالار اس کے بیڈ پر نیم دراز ہوتا میچ دیکھنے لگا۔ فضا آنٹی بلیک پہننا تھا مجھے۔ تھک ہار کر اینا منہ مسور کر بیٹھ کی۔ سالانہ فنکشن پر سب لڑکیوں کو امی کا جبکہ لڑکوں کو ابا کا جوڑا پہن کر آنا تھا۔ اس نے اور مناہل نے کالا رنگ ڈیسائیڈ کیا تھا۔ فضا اور اس نے نور کی پوری وارڈروب کھنگال لی تھی، لیکن کوئی کالے رنگ کا جوڑا نہیں ملا۔ نور سے فون پر پوچھ لو، فضا نے مشورہ دیا۔ لو اگر انہوں نے ڈانٹ دیا تو؟ تم بھی تو لوگوں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتی ہو، وہ تو صرف ڈانٹے کی ہی۔ میٹھا سا طنز تھا۔ آئینہ فضا کا اشارہ سمجھتی ڈھیٹوں کی طرح ہنستی۔ فضا نفی میں سر ہلاتی دوبارہ کپڑے کھنگالنے لگی۔ البتہ سالار پر ترس ضرور آتا تھا، جو بری جگہ اور نہایت ہی بری طرح پھنسا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے نور کو کال ملا دی۔ وہ ایک کام تھا چھوٹا سا۔ سلام دعا کے بعد فوراً مدعے پر آئی۔ نور کے سامنے اس کی زبان چلنے سے ہی انکار کر دیتی، جبکہ باقیوں کے سامنے تو سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی نہ رکتی۔ بولو، آپ کا ڈریس چاہیے تھا، کالج میں پہننا ہے۔ سر کھجاتی وہ سوچ سوچ کر بول دی تھی۔ لے لو، مختصر سا جواب آیا۔ لے لیتی لیکن ملا ہی نہیں۔ جلد بازی میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ میرا مطلب ہے بلیک کلر میں چاہیے۔ سٹ پٹاتے ہوئے فوری بات بدلی۔ نور کے زخم پھر تازہ ہوئے۔ اس نے آخری دفعہ کالا سوٹ تب پہنا تھا جب ریان سکندر شاہ نے اس کی ذات کے پرخچے اڑائے تھے۔ اس کے بعد یہ رنگ وہ خود پر حرام کر چکی تھی۔ میں بلیک کلر نہیں پہنتی۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کوئی ایک تو ہوگا، مایوسی سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے نور کچھ بولتی پیچھے سے فضا کی آواز آئی، جو اسے کہہ رہی تھی کہ بلیک ڈریس مل گیا۔ نور آنکھیں سکیڑ کر سوچنے لگی کہ کون سے کپڑے مل گئے ہیں۔ مل گیا ماما، بہت پیارا ہے، میں ٹرائی کر لوں، بائے بائے۔ بغیر کچھ سنے وہ ایکسائٹمنٹ میں فون بند کے گئی۔ نور سوائے سوچنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکی، لیکن یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ شاید انہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔
کالج میں رنگو بو کا سیلاب امڈ آیا تھا. ہر کوئی بہترین کپڑوں میں آیا تھا. لڑکوں کی تو خیر تھی لیکن لڑکیوں کی ٹولیاں جگہ جگہ بیوٹی پارلر کھولے بیٹھی تھی. آج نہ صرف سالانہ فنکشن تھا بلکہ کالج کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی. یعنی کالج کی بنیاد رکھے 50 سال بیت چکے تھے، اس لیے زیادہ اہتمام کیا گیا تھا. وجدان گھڑی پر وقتاً فوقتاً نظر ڈالتا گیٹ کے پاس ہی ٹہل رہا تھا. مناہل عنایا کے ساتھ آنے والی تھی اور وہ سالار تھوڑی تھی جس کی وہ بولتی بند کرواتا. تھوڑی سی بحث کے بعد مان ہی گیا تھا، یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اینا نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی. کالے رنگ کی شلوار قمیص پر خاکی چادر ڈالے وہ کافی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا. وجدان کا انتظار ہی رہا کیونکہ سب کو ہال کی طرف بلا لیا گیا تھا، لیکن ان کی آمد کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا. اینا میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ وہ 1000 دفعہ یہ سوال پوچھ چکی تھی اور اب کالج کے سامنے دوبارہ پوچھنے لگی. اینا نے دھاڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا. حسن کی دیوی لگ رہی ہو. حسن تو ٹپک رہا ہے اور تو اور تمہارا چاند سا چہرہ جس پر میک اپ کی کئی تہیں جمی ہوئی ہیں، اسے دیکھ کر میری آنکھیں چدیا رہی ہیں. آنکھیں تو دیکھو جھیل سی لگ رہی ہیں. ہائے اللہ، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں. بال تو سام کی طرح بل کھاتے کمر پر لہرا رہے ہیں اور ہونٹ بالکل گلاب کی پنکھڑی کی مانند ہیں. بس یا اور ایک ہی سانس میں بولی جبکہ مناہل اپنا سا منہ بنا کر رہ گی. جاؤ اب آتی ہوں ماما کو تصویریں بھیج کے. بینچ پر بیٹھ کر وہ تصویریں بھیجنے لگی. اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کئی گاڑیاں اندر آ کر رکی. شاید چیف گیسٹ آئے تھے. آنکھیں سکیڑ کر آنے والے کو دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا. بلیک 2 پیس میں آنکھوں پر کالے ہی چشمے لگائے وہ کوئی اور نہیں سالار شاہ تھا. کالے رنگ میں کوئی اتنا پیارا کیسے لگتا ہے؟ اینا نے بے اختیار سوچا. جلدی سے فون نکال کر کوئی میسج ٹائپ کیا. سالار جو بھی اندر کی طرف بڑھ رہا تھا میسج دیکھ کر اپنے سیکورٹی کے کان میں کچھ کہہ کر واپس مڑا. اس کو ادھر ادھر ڈھونڈنے میں مصروف تھا جب وہ نہ جانے کہاں سے اس کے سامنے آ ٹپکی تھی. سالار اس کو دیکھتا رہ گیا. کالے رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک میں وہ میک اپ سے پاک چہرہ لیے واقعی حسین لگ رہی تھی. جب کئی لمحے اس نے نظریں نہیں ہٹائیں تو اینا کے دل نے پیٹ مس کی. اس کے کندھے پر تھپڑ جڑ کے اسے ہوش کی دنیا میں پٹخا. چھچورے ٹھرکی گھٹیا بدتمیز انسان، اس دن تمہیں کیا لگا تم سرعام رومانس کے نام پر بےغیرتی دکھاؤ گے تو میں چپ کر جاؤں گی؟ بولو. پیدر پہ مکے برسات ہی وہ سالار کو بے بس کر رہی تھی. اچھا سوری، اب وہ والا رومانس نہیں کروں گا. رکو تو تمہاری تعریف کرتا ہوں. تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنا بچاؤ کرتا وہ بمشکل بولا. یہ پاگل لڑکی اس کے مہنگے سوٹ کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی. اس کی بات پر وہ پیچھے ہٹی. ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کرو تعریف. ڈریس بہت ہی خوبصورت ہے. گلا کھنکار تھا وہ بولا. اینا کے تاثرات ہنوز سیریس تھے. جیولری بھی اچھی لگ رہی ہے. جوتا دکھاؤ ذرا. ہاں یہ بھی اچھا ہے. یہ تعریف تھی؟ اینا صدمے سے بولی. تمیز کے دائرے میں رہ کر ایسی ہی تعریف کر سکتا ہوں. منہ بنا کر جواب آیا. اینا نے بمشکل ہنسی روکی. تمہاری سزا ہے کہ اب شاعرانہ انداز میں تعریف کرو گے. تم سزا کیوں دیتی ہو مجھے؟ معصومیت کی انتہا تھی. میری مرضی، جلدی کرو اس سے پہلے اسکینڈل بن جائے کھڑے کھڑے. اینا قسم سے آ ہی نہیں رہی تعریف. 2 منٹ سوچنے کے بعد لاچاری سے بولا. کیوں؟ مجھے کیا پتا. تعریف بھی کسی ایسی چیز کی کرتے ہیں جو قابل تعریف ہو. جان بوجھ کر پیروں پر کلہاڑی ماری تھی. نتیجتاً وہ تیکھی نظروں سے گھورتی واک آؤٹ کر گئی. چودنی کا چاند ہو یا مہتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. چہرہ ہے جیسے جھیل میں کھلتا ہوا کنول یا زندگی کی سانس پہ چھڑی ہوئی غزل. جان بہار تم کسی شاعر کا خواب ہو. جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. اس کا غمگین لہجہ اور خوبصورت آواز، اس پر باکمال اشعار. اینا کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا. ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی، گال دہک اٹھے. لیکن اینا تھی نارمل انسان تھوڑی. چہرے پر بیزاریت کے تاثرات سجائے. ٹھڑک جھاڑنے کا کوئی موقع نہ چھوڑنا. وجی تو وجی، تم تو اس کے بھی ابا نکلے. گویا کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، البتہ دھڑکنوں کا شور کانوں تک سنائی دے رہا تھا. یار کبھی تو خوش ہو جایا کرو. شکوہ آیا تھا. ہوتی ہوں نا. بالوں کی لٹوں سے کھیلتے ہوئے مصروف سے جواب دیا. کب؟ جیسے اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا ہو. جب میرا دل کرتا ہے. اینا شرارت سے اس کے بال بگاڑتی. یہ جا وہ جا. پیچھے سالار اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا. جلدی سے بالوں کو ہاتھوں سے ٹھیک کر کے اندر کی طرف بڑھا جہاں مینیجر اور باقی سٹاف اس کے انتظار میں کھڑا تھا. سب سے معذرت کرتا وہ ان کے ساتھ ہو لیا. نور نے جو ہی واٹس ایپ کھولا، اینا کے نمبر سے چند تصاویر موصول ہوئیں. یقیناً آج کے ایونٹ کی تھی. مسکراتے ہوئے کھولا لیکن اس کے کپڑوں پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ تھمی. آنکھیں تغیر میں پھیل گئیں.
یہ وہی جوڑا تھا جو اس نے ریان کے ساتھ اپنی بربادی پر جاتے ہوئے پہنا تھا۔ کالے رنگ کے جوڑے میں بال کھولے وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ یہ جوڑا کیا اب تک اس کے پاس تھا؟ اگر ہاں تو کیوں، کیسے؟ کئی سوال ذہن میں امڑے۔ وہ بھی تو ایسے ہی خوش تھی یہ جوڑا پہن کر۔ کیا انجام ہوا تھا؟ دل ایک بار پھر سے خون کے آنسو رونے لگا، سارے زخم تازہ ہو گئے۔ موبائل کو دور اچھال کر وہ سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ یہ دنیا اور اس کے باسی اسے ماضی کیوں نہیں بھولنے دے رہے تھے؟ کیوں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پہلو اس کے سامنے لا کر اس کے سارے زخموں کو کریدا جاتا تھا؟ آج کی رات پھر نور الحیا کے لیے بھاری ہونے والی تھی۔ ہمیشہ سا ایسے ہی ہوتا تھا، جب بھی ماضی کی جھلک سامنے آتی کئی راتیں نیند مہربان نہیں ہوتی، جیسے روٹ سی جاتی تھی اور اسے موقعوں پر وہ دوائیوں بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی تھیں۔ لو جی، تم بھی کالا جوڑا پہن کر آگے بڑھی۔ ایک تو پہلے ہی رنگ کالا ہے، اوپر سے کالا جوڑا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ نکاح ہونے والا ہے تمہارا؟ اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ ان دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہی وہ وجدان کے گورے رنگ کو پل بھر میں کالا کہہ کر اس کا منہ تک کڑوا کر گئی۔ ارے یہ تم ہو؟ مجھے لگا کوئی بھٹکی روح ہے۔ آرام سے آئے نا، دل نازک ہے میرا، ہارٹ اٹیک آ جاتا تو؟ ادھار رکھنا تو ویسے وجدان شاہ نے سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے فوراً جواب دیا۔ اینا منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ پورا فنکشن بقول اس کے بورنگ ہی تھا، اس لیے سامنے بیٹھے سالار کو اس نے دل کھول کر تنگ کیا۔ کبھی زبان چڑھاتی، کبھی ہاتھ ہلا کر ہائے کرتی، کبھی چھچوروں کی طرح فلائنگ کس سی آنکھ مارتی، کبھی منہ چڑھاتی۔ مقصد صرف اور صرف اس کو تنگ کرنا تھا، اور سالار ہو بھی رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھ کر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سب سے زیادہ ڈر تو یہ تھا اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کو نظر انداز کر کے بھی دیکھا، لیکن جو ہی نظر اس پر جاتی وہ پھر یہی کام کرتی۔ سالار کو لگا اس کا سارا دھیان فنکشن کے بجائے اس پر ہی تھا، اور یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ اس ایونٹ میں آ کر سالار نے 1000 بار خود کو کوسا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی باز ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اسے ذلیل کروانے پر تلی ہوئی تھی۔ فنکشن کے درمیان اٹھ کر وہ بیک سٹیج کی طرف نہ جانے کیوں گئی، لیکن جو بھی تھا سالار نے شکر کا سانس لیا تھا۔ اسے اپنی عزت سے زیادہ اس کی عزت کی پرواہ تھی، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی عزت پر تو وہ مر کر بھی آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ اینا جو کب سے موقع کی طاق میں تھی، موقع ملتے ہی اندر بھاگی۔ علیزے کی ایک ڈانس پرفارمنس تھی جس کے لیے وہ جوں ہی چینجنگ روم کی طرف بڑھی، اینا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگی۔ علیزے کپڑے لے کر واش روم گئی تو اینا نے جلدی سے اس کا سارا میک اپ کا سامان غائب کر دیا۔ سوری میری جان، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں مکرتی۔ تم نے شرط لگائی تھی نا ریسنگ میں، اور آج میں یہ شرط پوری کر رہی ہوں، کیونکہ عنایا خان اپنا بدلہ چھوڑ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہایت ہی صفائی سے اپنا کام کر کے وہ سائڈ میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد علیزے ڈانس کا اسٹیوم پہنے باہر آئی۔ دھلا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پہلا میک اپ مٹا چکی ہے۔ اپنا کام ہوتا دیکھ کر اینا ہاتھ جھاڑتی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار تو ایک لیکچرار خود اٹھ کر گئیں، جہاں مس علیزے میک اپ کے بغیر پریشان سی کھڑی تھیں۔ چونکہ کوئی اور اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چاروں نہ چار اسے یوں ہی اسٹیج پر آنا پڑے۔ اس کو دیکھتے ہی ہال میں اسٹوڈنٹس کے کہکے گونجے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے بلیک ہیڈز اور پمپلز اب صاف واضح تھے، جنہیں وہ میک اپ سے کور کر لیتی تھی۔ خجالت کے مارے بدترین پرفارمنس علیزے کا مقدر بنی۔ اینا کی چمکتی آنکھوں اور شرارتی مسکان سے سالار کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کارنامہ اسی کا ہے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی وہ نادیدہ کالر جھاڑنے لگی، گویا داد وصول کرنا چاہتی تھی۔ سالار مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ فنکشن کے بعد طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ وجہ اینا کے شرط جو پوری کر لی تھی، اس کی وجہ سے فنکشن واقعی دھماکے دار اور یادگار بن گیا تھا۔ ہر کوئی اسے داد دے رہا تھا، جس سے وہ سر کو خم دے کر وصول کر رہی تھی۔ I will not leave you bastard, you will have to pay for it۔ علیزے غصے سے بپری اس تک پہنچی تھی۔ ارے اگر تم مجھے چھوڑو گی نہیں تو میں واش روم کیسے جاؤں گی؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ علیزے اسے زیر لب گالیوں سے نوازتی وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے امید اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ایک پرانی عمارت کا منظر تھا، جہاں کوئی وجود گینگ کے لیڈر پاشا کو کوئی پلان بتا رہا تھا۔ کام ہو جائے گا، اور وہ بھی 100% کامیابی کے ساتھ۔ آپ پیسے فائنل کریں۔ سامنے والے کی آنکھوں میں جھانکتا وہ کمینگی سے بولا۔ جانتا تھا یہ کام ہے تو نہایت آسان، لیکن شاید سامنے والا اناڑی تھا، اس لیے منہ مانگی قیمت مل سکتی تھی اسے۔ 20 لاکھ پہلے آفر آئی۔ پاشا نے اس بے وقوف وجود پر دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔
50 लाख ना कम ना ज़्यादा। डन। सामने बैठा वजूद बिना किसी तामुल के मान गया। पाशा फिजा में सिगरेट का धुआं छोड़ता उसका जायज़ा लेने लगा। काम की नोयत से उसे काम के पीछे छुपी वजह का आसानी से अंदाज़ा हो गया था, लेकिन उस बेवकूफ़ वजूद पर तरस भी आया जो आसानी से 50 लाख पर मान गया, जो बहती गंगा में हाथ न धोए। उस बड़ा पागल भी कोई हो सकता है भला? और पाशा पक्का खिलाड़ी था, पागल तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए दिल खोल कर बहती गंगा से हाथ धोए। वो बेड पर चत लेटी अपनी ज़िंदगी के गुज़िश्ता माहो साल को सोचने लगी। क्या थी वो एक आम सी लड़की, माँ बाप की इकलौती औलाद, जिसकी दुनिया उसके माँ बाप से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म होती। बाप के लिए नूर थी तो माँ के लिए हया। हाँ, वो नूरुल हया थी। बेटी को डॉक्टर बनते देखना उसके बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और नूरुल हया के लिए उसके वालिदैन की हर बात पत्थर पर लकीर थी। जिस दिन मेडिकल की डिग्री मिली थी उसके माँ बाप कितना रोए थे, वो दिन याद करते आंसू आँख से निकलता तकिए में जज्ब हो गया था। फिर नौकरी के लिए बड़े अस्पताल गई क्योंकि उसका ख्वाब बड़ी डॉक्टर बनना था। एक दिन उसकी ज़िंदगी में हादसाती तौर पर रेयान सिकंदर शाह की आमद हुई। जाने अनजाने में उससे मोहब्बत कर बैठी। दिल की दहलीज पर सिर्फ उसे ही बराजमान कर रखा था। खुद को खुशकिस्मत समझती कि एक खूबरू मर्द उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका, लेकिन शायद किस्मत नूरुल हया पर मेहरबान नहीं थी। वक्त ने ऐसा कारीवार किया कि उसे लहू लहान कर गया। जिस शख्स को अपना सब कुछ मान चुकी थी वो बड़ी महफिल में उसके वजूद को दागदार कर गया, उसके किरदार को सवालिया निशान बना डाला, लोगों से नज़रें चुराने पर मजबूर कर डाला। एक आम सी लड़की जो उसके इश्क की जुस्तजू में निकली थी, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी या क्या कि वो इश्क की मंजिल पाने के बजाय रुसवाए ज़माना ठहरी थी। जुस्तजुए इश्क ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, उसके वालिदैन पर उसके किरदार पर सवालिया निशान छोड़ गया और आज वो किसी और की होने जा रही थी। दिल था कि खून के आंसू रो रहा था, आंखों से गर्म स्याल बहते ही चले जा रहे थे। बेशक उसके वालिदैन ने उसके लिए अच्छा फैसला ही किया था, लेकिन वो उस दिल का क्या करती जिस पर कोई और बराजमान था। यही तो सितम था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद दिल उसी के नाम पर धड़कता था, क्योंकि नूरुल हया को रेयान सिकंदर शाह से मोहब्बत नहीं इश्क हो गया था। बेबसी से रोने में शिद्दत आ गई थी। हया, माँ की आवाज़ पर कब से आंखें मेद के खुद को रोने से बाज रखने के लिए होंठ कुचलने लगी। माँ थी, पिछले कुछ दिनों से बेटी की हालत देख रही थी और माँओं को अल्फाज की ज़रूरत थोड़ी होती है, वो तो बिन कहे ही दिल का हाल जान जाती हैं। आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। माँ की पुरसकून आगोश मिलते ही सब के सारे बंधन टूट गए। अपने अंदर की घुटन और रेयान शाह की मोहब्बत को वो आंसुओं के ज़रिए बहा देना चाहती थी। फरीदा बेगम के सीने लगी, वो काफ़ी देर रोती रही। वो तुम्हारे काबिल नहीं था मेरी जान। और नूरुल हया की सांसें अटक गई। वो कैसे जानती थी? आंसुओं में रवानी और शिद्दत आ गई। अम्मा, खुदा गवाह है, मैंने दौलत की खातिर मोहब्बत नहीं की। मैं क्या करूँ अम्मा, मेरा दिल मेरा नहीं रहा। मर रही है तेरी हया। वो शख्स मुझे नहीं भूलता, मेरा दिल सिर्फ उसी के नाम की तस्बीह करता है। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्यों उसे मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई? अम्मा, वो कहता है मैं बेहया और बदकिरदार हूँ। अरे उसे कोई बताए कि नूरुल हया नहीं है, बेहया नूरुल हया नहीं, बदकिरदार। नूरुल हया इश्क करती थी अम्मा उससे। मोहब्बत तो छोटा लफ्ज़ है, उसने मार डाला मुझे। मैं उसी दिन मर गई थी अम्मा, जब उसने मुझसे मुंह मोड़ा, जब भरी महफिल में मुझे बरहना कर डाला। मर गई नूरुल हया। वो ये सब कैसे बोल के उसे खुद अंदाज़ा नहीं था। एक दफ़ा फिर वो धाड़ी मार कर रोने लगी। फरीदा बेगम का अपनी अकलौती मासूम बेटी की हालत पर दिल कट गया। उसने तुझे खोना था खो दिया, उसने तुम्हें छोड़ना था छोड़ दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने सिर्फ ज़िंदगी का एक पल खोया और तुमने उस एक पल में पूरी ज़िंदगी खो दी मेरी बच्ची। हया उनकी बात पर मज़ीद रोने लगी। वो ठीक ही तो कह रही थी, कुल कायनात ही तो था वो। फरीदा बेगम ने उसे रोने दिया, जानती थी उसका रोना ज़रूरी है। रोते रोते कब नींद उस पर मेहरबान हुई उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। फरीदा बेगम उस पर दुख भरी निगाह डाल कर रह गई। अभी तो उसे एक और ख़बर भी देनी थी कि आज न सिर्फ उसकी मंगनी है बल्कि निकाह भी है। ये ख़बर सुनकर वो न जाने क्या रद्द अमल दिखाती। अब उसकी शिकस्त हालत देखकर हिम्मत ही नहीं हुई थी कि कुछ बताए। उसका बिखरा वजूद उनकी ज़ुबान पर ताला लगा गया। अपने आंसू साफ करके उसके माथे पर बोसा दिया। हया का नाजुक वजूद रोने की शिद्दत से अभी भी हलकोरे खा रहा था। कमरे में उसके सोने के बावजूद भी सिसकियाँ गूंज रही थीं। फरीदा बेगम लाइट बंद करके बाहर आ गई। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। निकाह और मंगनी की छोटी सी तकरीब 7 बजे थी, इसलिए उसे सोने दिया।
کیسی طبیعت ہے اب؟ دانیال کی آواز پر اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ جو کھڑکی سے ڈوبتے سورج کو نہ جانے کتنی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ دانیال کی آمد سے محبیت میں خلل پیدا ہوا۔ یقیناً کوئی اور فرد ہوتا تو وہ شدید بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا، کیونکہ ابھی وہ کسی سے نہ بات کرنا چاہتا تھا نہ ملنا۔ اسے تنہائی چاہیے تھی، صرف تنہائی۔ لیکن یہ کوئی عام فرد نہیں تھا اس کے لیے، بلکہ دانیال سکندر شاہ تھا، جس کی ہر بات ریان کے لیے حرف آخر تھی۔ اپنی ساری پریشانیاں وہ بچپن سے ہی دانیال کو دینے کا عادی تھا، لیکن یہ پریشانی وہ چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ دانیال کے غصے کو جانتا تھا۔ وہ حیا کو اپنے طریقے سے منانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہوں اب، بیڈ کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے آگے بڑھ کر فوراً ناکام بنا دی۔ مسئلہ بتاؤ، کھٹاک سے سوال آیا، جس سے بچنے کی ریان سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں بزنس نہیں کرنا چاہتا، کچھ عرصہ سوچ سمجھ کر جواب آیا، البتہ دانیال سے نظریں ملانے سے قاصر تھا۔ یہ محبت کے چکر چھوڑ دو، سب بکواس ہے، آئی سمجھ؟ ریان نے جھٹکے سے رخ موڑا۔ کیا وہ سب جانتا تھا تو اسے غلط کیوں نہیں کہہ رہا تھا وہ؟ ٹھیک کیا تم نے، شاید وہ اس کا ذہن پڑھ دیا تھا۔ ریان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کی غلطی وہ کیسے ٹھیک کہہ سکتا تھا؟ بھائی، صدمے سے محض ہونٹ ہلے تھے۔ کیا بھائی؟ ہاں، حالت دیکھو اپنی الو کے پٹھے۔ آج اس سے سو کالڈ محبت ہوئی، یا کل کسی اور سے ہو جائے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا بھول جاؤ۔ میں یہاں لڑکیوں کی لائن لگوا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو ہم سکندر شاہ خاندان سے ہیں، اپنا تھوکا ہوا چاٹنا نہیں سیکھا ہم نے، سمجھے؟ ہاں، محبت لباس کی طرح تھوڑی ہوتی ہے کہ بار بار بدل لو، یہ تو کفن کی طرح ہوتی ہے، ایک بار پہن لیا تو بس پہن لیا، اور اسے غلطی کو سدھارنا کہتے ہیں، تھوکے ہوئے کو چاٹنا نہیں۔ آج پہلی دفعہ وہ دونوں اس طرح روبرو تھے۔ دانیال کی تنی رگیں دیکھ کر ریان پل بھر کے لیے خوفزدہ ہو گیا۔ What the hell this bloody love is? Love is just a drama and its last episode is bloody. اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا۔ ریان بے ساختہ پیچھے کو کھسکا، آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ اوکے، تمہیں وہ چاہیے کتنی راتوں کے لیے؟ 1، 2 یا 3، اس سے زیادہ نہیں، اور ان 3 راتوں میں یہ محبت ختم ہو جانی چاہیے۔ دانیال نے گہری سانس دے کر کہا۔ ریان نے حیرت، بے یقینی اور صدمے کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھا۔ مجھے اس کے جسم سے نہیں، روح سے محبت ہے بھائی، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو 3 راتوں کے لیے استعمال کروں گا تو محبت ختم؟ وہ محبت نہیں، ہوس ہوتی ہے، لیکن میں عشق کی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہوں، نہیں چاہیے اس کا جسم، اس کی روح تک رسائی حاصل کروں گا۔ یہ فلمی ڈائلاگ بند کرو اور میں دیکھتا ہوں کیسے ملتی ہے وہ تمہیں۔ اب تم خود کرو گے یہ کام، کیونکہ میں تمہاری بالکل مدد نہیں کروں گا۔ ہاں، جب وہ مل گئی تو مبارکباد ضرور دینے آؤں گا۔ کمینہ، شاہ خاندان کے نام پر دھبا ہو تم۔ وہ غصے سے تن پن کرتا، یہ جا وہ جا۔ ریان نے بے بسی سے تکیے پر سر گرا لیا۔ وہ ری طرح اندھیرے میں پھنس چکا تھا، روشنی کی دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ سورج جو باہر اسے روشنی دکھاتا تھا وہ تو اس سے ناراض ہو کر جا چکا تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ گہری سوچوں میں پھنس گیا۔ حیا بے یقینی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آج نہ صرف اس کے پیروں میں زنجیریں بندھ رہی تھی، بلکہ موت کا پروانہ بھی جاری ہونا تھا۔ نکاح کا جوڑا سامنے بیڈ پر پڑا تھا، ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، آنکھوں میں بے بسی کی طویل داستان رقم تھی، اور نور الحیا کو ماں کا بے بس وجود دیکھ کر ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ نور الحیا اپنا فیصلہ رب پر چھوڑ چکی تھی، اور خدا بہترین منصف ہے۔ مرے قدموں سے چادر لے کر باہر آئی تو باپ کے چہرے پر خوشی دیکھ کر فیصلہ مزید مضبوط ہو گیا۔ کئی لمحے ان کے سینے سے لگی روتی رہی۔ اگر محبت کو آنسوؤں کے ذریعے بہایا جا سکتا تو نور الحیا کے دل میں اب تک ریان سکندر شاہ کی محبت کی ایک بوند بھی نہ ہوتی، لیکن محبت تو جان لیوا عذاب تھا جس کا وہ بری طرح شکار ہو گئی تھی۔ ٹیکسی باہر کھڑی تھی، ایک پرنم نگاہ دونوں پر ڈال کر وہ گھر کی دہلیز سے نکل گئی۔ فریدہ بیگم اسے پارلر تک چھوڑ آئیں، لیکن چونکہ گھر میں بھی کافی کام تھا اس لیے واپس آ گئی۔ ان کا ارادہ تھوڑی دیر بعد آ کر لے جانے کا تھا۔ ہلکے نارنجی رنگ کے لہنگے میں وہ اپنا سوگوار حسن لیے بیٹھی تھی۔ نور الحیا اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ چکی تھی، اور جب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ فیصلہ اپنے حساب سے لیتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو ہنستا ہے وہی رلاتا ہے۔ بیوٹیشن کے کیے گئے میک اپ نے اس کے تیکھے نقوش کو مزید سنوار دیا تھا۔ خود پر ایک پرشکوہ نگاہ ڈالی، یہ تیاری تو کسی اور کے لیے ہونی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ نکاح کے بعد وہ اس شخص کے لیے آنسو نہیں بہائے گی، لیکن ابھی تو کوئی قید نہیں تھی، اس لیے خود کو روکنے کے بجائے دل کھول کر آنسو بہائے۔ میم، میک اپ خراب ہو رہا ہے، پلیز ڈونٹ کرائی۔
اور وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے تو پوری زندگی اس میک اپ کی طرح خراب ہو کر اس بدنما داغ بن چکی ہے۔ وہ کافی دیر سے ماں کا انتظار کر رہی تھی، خود کو شیشے میں دیکھ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اپنا بھاری لہنگا اٹھا کر باہر گیٹ کے پاس آ گئی، خود کو چادر میں چھپا کر قریبی بینچ پر بیٹھ کر ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ سے چونکی، گیٹ کھول کر کوئی دھاڑ سے اندر آیا، منہ پر رومال کی وجہ سے چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر بازو سے گھسیٹ کر کیری ڈبے میں پٹکا۔ حواس بحال ہوئے تو چلانا چاہا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکے تھے۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر ان کی باہوں میں تھی۔ یہ سب اتنا آنن پانن ہوا کہ نہ کوئی گواہ تھا نہ ثبوت، اور گارڈ تو پہلے ہی اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ ہوا کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں بکھرنے والے تھے، اور ستم ظریفی تھی کہ نہ کوئی گواہ تھا نہ ثبوت۔ اور یہ سب کس نے کرایا، کیوں کروایا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ جانے کس نے اس سے کون سی بات کا بدلہ لیا تھا۔ گاڑی شہر سے باہر کسی سنسان ویران جگہ پر ایک پرانے فلیٹ کے سامنے رکی۔ اس شخص نے ایک نگاہ پیچھے ہوش و خرد سے بیگانہ لڑکی پر ڈالی، جس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر پل بھر کے لیے اس کے قدم ڈگمگائے، لیکن شیطان اور ہوس اس پر بری طرح حاوی تھی۔ اسے ایک تاریک کمرے میں جا کر ایک بند کر دیا۔ وہ نہ جانے کتنے لمحے ہوش و خرد سے بیگانہ وہاں موجود رہی۔ فریدہ بیگم اسے لینے آئی تو آگے سے جو خبر ملی، سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ بقول پارلر انتظامیہ، حیا کسی آدمی کے ساتھ خود ہی جا چکی تھی۔ دل میں وہموں اور برے برے خیالات نے انگڑائی لی۔ کانپتے ہاتھوں سے آخری امید کے طور پر گھر کال ملائی، اور جواب سن کر فریدہ بیگم کو لگا وہ بھرے چوپال میں ان کی عزت رون گئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ نہ جانے کہاں تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر پہنچی تو آنکھوں تلے اندھیرا چھایا گیا۔ حیا کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ وہ بھی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ ذہن میں زور دینے سے پتہ چلا کہ ان کی حیا بھاگ گئی تھی، اور اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور ہارٹ اٹیک اس کا مقدر بنا۔ کمرے سے باہر نکلی، کوریڈور میں مرجھائے چہرے دیکھ کر دل رک سا گیا۔ من کے بھاری قدم اٹھاتی ان تک پہنچی۔ بھائی صاحب نہیں رہے فریدہ، کھا گئی وہ ڈائیں، میرے بھائی کو کھا گئی وہ کلموہی، اپنے یار کے ساتھ بھاگی۔ ہائے میرا معصوم بھائی، اللہ برباد کرے اسے، ذلیل کرے، غارت کرے اس حیا کو۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اور پھر اسپتال کے در و دیوار نے فریدہ بیگم کی دردناک چیخیں سنی تھیں۔ خوشی کے گھر میں موت کا سا سما ہو گیا۔ کیسا بد نصیب باپ تھا، جوان اور اکلوتی بیٹی موت کے منہ میں دھکیل گئی تھی، اور کیسی بد نصیب بیٹی تھی جو باپ کا آخری دیدار تو دور، موت تک سے بے خبر، ہوش و حواس سے بیگانہ کسی فلیٹ میں پڑی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ کسمسائی، بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھول کر دیکھا تو پل بھر کے لیے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے۔ جیسے جیسے ذہن بیدار ہوا تو سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ خود پر نظر دوڑائی تو خود کو بندہ دیکھ کر رونے لگی۔ منہ پر پٹی کی وجہ سے آواز دب گئی۔ کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے کھڑا کوئی شخص فون پر بات کر رہا تھا۔ پیار سے کہا تھا نا ڈارلنگ، تم نہیں مانی، اس لیے مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی۔ خباثت سے ہنستا وہ نور الحیا پر سختہ طاری کر گیا۔ ریان؟ یس سویٹ ہارٹ، یور لور، یور ایکس بوائے فرینڈ۔ سر ایک دفعہ پھر بھاری ہونے لگا، اور نظروں کے سامنے جو دو چہرے لہرائے تھے وہ کوئی اور نہیں، اس کے ماں باپ کے تھے۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر اس وجود نے خباثت سے کہکا لگایا۔ سامنے پڑا بکھرا وجود اس کے اندر چھپی شیطانیوں تر ہوس کو ہوا دے گیا۔ ساری انسانیت بھلائے وہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے اس پر جھکا۔ بنت ہوا کو بری طرح رونتا چلا گیا تھا۔ نور الحیا کا بے ہوش وجود خود پر گزری قیامت سے انجان، بھاری دواؤں کے زیر اثر بے جان پڑا تھا۔ پوری رات ہوا کی بیٹی کو کچلا گیا، لیکن نہ کسی نے آنا تھا نہ کوئی آیا۔ اگلی صبح ایک ویران علاقے میں اس کا بے ہوش وجود نیم برہنہ حالت میں ملا۔ اس کی حالت اس پر گزرے رات بھر کے ظلم کی چیخ چیخ کے گواہی دے رہی تھی، اور جستجوئے عشق میں نکلی ایک عام سی لڑکی ویرانے میں عبرت کا نشان بنی مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ ارے یہ تو لڑکی ہے، ہاں واقعی دلہن لگ رہی ہے۔ بہن اس کی حالت تو دیکھ، پیچھے ہٹو، اپنے یار کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ ارے نہیں، لگتا ہے زیادتی ہوئی ہے بیچاری کے ساتھ، حالت تو دیکھو، کسی عاشق نے کر دی ہوگی یہ حالت۔ آج کل بیٹیوں کے نام پر دھبا ہی ہیں یہ، اللہ کسی کو ایسی بیٹیاں نہ دے، لعنت ہو اس پر۔ ارے اس کا سانس رک رک کر آ رہا ہے، مرنے دو، ویسے بھی زندہ رہ کر ماں باپ کو ہی مارے گی۔ پھاند پھاند کی زبانیں، پھاند پھاند کی باتیں، سچائی جانے بغیر ہر کوئی اسے لعنت ملامت پہ مصروف تھا۔
آج پورے 6 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ ایک تو ہیوی ڈرگ اور دوسرا زیادتی۔ اس کی حالت نہایت نازک تھی۔ کئی دفعہ وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولی تو ہسپتال کا منظر نظر آیا۔ تھینک گاڈ آپ کو ہوش آیا۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ سامنے کھڑی ڈاکٹر خوشی سے بولی۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، آج میرا نکاح ہے، میں یہاں، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ ڈاکٹر مشال اس کی حالت پر غمگین ہو گئی۔ کیا وہ خود پر بیتے ظلم سے انجان تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ پچھلے 6 دن سے ہسپتال میں تھی؟ آپ مسز ہاشر ہیں نا؟ حیا نے دماغ پہ زور دیا تو یاد آیا کہ اسے تو برتھ ڈے پارٹی پر دیکھا تھا۔ کیسے جانتی ہیں آپ مجھے؟ دیکھیں مجھے جانا ہے، آپ میری مدد کریں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ آج میرا نکاح ہے؟ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ یو آر ریپ اینڈ اٹ ہیڈ بین 6 days یو آر انڈر آبزرویشن۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جاننا ضروری ہے، ویسے بھی جلد یا بدیر پتہ تو لگنا ہی تھا۔ یہ تھی اس کی قسمت، یہ تھی اس کی اوقات، یہ تھا اس کا انجام، یہ تھا اس کی محبت کا صلہ۔ اور اس کو ایسی چپ لگی کہ ڈاکٹر مشال کی لاکھ کوششوں پر نہ ایک آنسو بہا، نہ ایک لفظ ادا ہو سکا اس کے منہ سے۔ مشال نے ہاشر سے کہہ کر اپنے طور پر اس کے گھر کا پتہ نکلوایا اور وہاں سے جو اطلاعات ملی، ڈاکٹر مشال کو بیڈ پر لیٹی یہ لڑکی دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی لگی۔ اس کا باپ ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا اور جب نور الحیا کئی دن گھر نہیں لوٹی تو ایک رات اس کی ماں بھی چپکے سے دنیا کو خدا حافظ کہہ کر شوہر کے پاس جا چکی تھی۔ بیٹی کو زمانے کی بھینٹ چڑھا کر وہ دونوں ساتھ ساتھ قبروں میں جا سوئے۔ کچھ بولو تو صحیح۔ 10 دن سے مشال اس کا بہنوں سے زیادہ اچھا خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے روٹ سے گئی تھی۔ تم تو بہادر لڑکی ہو۔ آج 10 دن بعد اس کی آنکھ سے آنسو بہاتا جیسے بتانا چاہتی ہو کہ نہیں وہ بہادر۔ مجھ سے بات کرو پلیز۔ ہنوز خاموشی ہی خاموشی تھی۔ تمہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ جان بوجھ کر گھر کا ذکر کیا۔ حیا نے جھٹکے سے اس کی طرف رخ موڑا۔ گھر؟ نہیں، گھر نہیں جاؤں گی۔ حیا فوراً سے بولی، مبادا وہ زبردستی بھجوا ہی نہ دے۔ گھر نہیں جانا تو کہاں جانا ہے؟ ہم زیادہ دن آپ کو نہیں رکھ سکتے یہاں۔ ڈاکٹر مشال کو زندگی میں پہلی بار کسی ریپ کیس کو ڈیل کرتے ہوئے اتنا دکھ ہو رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، نو۔ ماما بابا مر جائیں گے وہ۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اللہ، میں کیسے بتاؤں گی سب کو؟ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ حیا بے قصور ہے، یا اللہ، اس سے اچھا تھا تو مجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ وہ بری طرح چلانے لگی اور ڈاکٹر مشال جو چاہتی تھی کہ وہ بولے، انہیں لگا کہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس لڑکی کو بولنے کے لیے مجبور کرنا تھا۔ اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کی باتیں، مشال خود بھی رو پڑی۔ جب اس کی حالت خراب ہونے لگی تو مشال نے چپکے سے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا۔ خود وہ دکھتے سر کو پکڑ کر پاس ہی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ اب وہ سامنے لیٹی لڑکی کی اجازت بالکل نہیں لینے والی تھی۔ یہ امریکہ کے ایک اپارٹمنٹ کا منظر تھا جہاں ریان سکندر شاہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ بکھرا حلیہ، بکھرا کمرہ۔ وہ کہیں سے بھی مغرور ریان سکندر شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کیسے اتنی بڑی غلطی کر دی میرے اللہ؟ میں کہاں ڈھونڈوں تمہیں حیا؟ میں جانتا ہوں ناقابل معافی غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، لیکن جان کے نہیں کیا۔ میں مر رہا ہوں یہاں، شدید اذیت میں ہوں، مجھے معاف کر دو حیا، آ جاؤ واپس پلیز۔ چلاتے چلاتے گلا بیٹھ چکا تھا، بولنا محال لگ رہا تھا، لیکن وہ چلا رہا تھا، پکار رہا تھا، مر رہا تھا، سسک رہا تھا۔ ہاں، انا کا پجاری، مغرور، ضدی، اکڑو ریان سکندر شاہ رو رہا تھا۔ پچھتاوے کا ناک بری طرح ڈس رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کی فتح اسے بری طرح رلا رہی تھی۔ پلیز کم بیک، آ جاؤ واپس، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، خدا کا واسطے مجھے معاف کر دو۔ چلاتے چلاتے تھک کر وہ بے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا وجود انگاروں پر لوٹ رہا تھا، لیکن شاید یہ ریان سکندر شاہ کا مقدر بن چکا تھا، بھیانک ترین مقدر۔ حیا کھڑکی کے پاس آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں وجود میں تیز تھار خنجر کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن وہ بے پرواہ سی یوں ہی کھڑی تھی۔ اس نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ کس لیے روتی؟ بلکہ کس بات پہ روتی؟ اپنے ماں باپ کی بے رخی اور بے وفائی پر، جو اس سے ظالم درندوں اور بھیڑیوں کے پاس چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ اس سے زیادہ دکھ کی خبر ہو سکتی تھی بھلا نور الحیا کے لیے، لیکن اس بدقسمت لڑکی نے مشال کے سامنے ایک آنسو نہیں بہایا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ اچھا ہے مر گئے، اگر یوں نہ مرتے تو مجھ پر بیتی قیامت کا سن کر ویسے ہی مر جاتے۔ اور مشال ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ کمرے میں دل کھول کر روئی تھی، اس کی آواز باہر نہ جائے اس لیے منہ میں دوپٹہ ڈال چکی تھی۔ اس دن ہاسپٹل سے بے ہوشی کے عالم میں ہی مشال اسے اپنے گھر لے گئی تھی
اور حیا نے جو واویلا مچایا، الامان الحفیظ۔ مشال کی منتوں سماجتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ کراچی کے بجائے ان کے پنڈی والے فلیٹ میں رہنے پر مان گئی تھی، اور مشال چونکہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ نور الحیا ہر وقت دور افق پر نہ جانے کی کیا تلاش کرتی رہتی تھی۔ مسکان تو جیسے چھن سی گئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے اسے اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہوا۔ مشال کی ضد پر ڈاکٹر کے پاس تو چلی گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے مشال کی نہ کے باوجود فوراً واپس آ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی خود کو کہیں چھپا لے جہاں کوئی اس کے ناپاک وجود کو نہ دیکھے، دنیا کی نگاہوں سے خود کو چھپا لینا چاہتی تھی۔ نور، آر یو میڈ؟ اتنی ٹھنڈ میں کیسے کھڑی ہو؟ مشال جو شاید ابھی اسپتال سے آئی تھی پریشانی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کرنے لگی۔ بٹ اباؤٹ مائی میڈیکل رپورٹ؟ وہ ہنوز سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ شال اوڑھو، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہو جاؤ گی۔ سوال مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ مت بھولیں میں خود ڈاکٹر ہوں، آپ نہ بھی بتائیں تو مجھے خود بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ بس کسی اچھی سی ڈاکٹر سے کل کا اپائنٹمنٹ لیں۔ کسی بھی احساس سے آری لہجہ میں مشال ٹھٹکی۔ آج گئے تو تھے ڈاکٹر کے پاس، پھر کیا ضرورت ہے؟ حیا تلخ سا مسکرائی۔ میرا نہیں خیال آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں، ابارشن کروانا ہے مجھے۔ مشال پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکے گئی۔ آر یو میڈ؟ تو آپ چاہتی ہیں کہ اس ناجائز اولاد کو دنیا میں لا کر اپنی جہنم سے بدتر زندگی کو مزید بدتر کر لوں؟ تو معاف کیجیے گا، اب اتنا ضعف نہیں ہے مجھ میں۔ وہ تلخی سے چیخی۔ مشال اچھل کر پیچھے ہٹی۔ تم واقعی پاگل ہو، کیوں ایک ایسی جان کی قاتل بننا چاہتی ہو جو بے قصور ہے، جو بھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی؟ مشال کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اچھا، کل کو یہی اولاد مجھ سے سوال کرے گی میرے ماضی کے بارے میں، میرے بارے میں، تو کیا جواب دوں گی؟ یہ بتاؤں گی کہ ایک بد کردار اور بے حیا لڑکی کی ایک ناجائز اولاد ہو تم؟ اور باپ کون ہے؟ وہ جس سے کبھی اس کی ماں نے عشق کی پتنگیں لڑائی تھیں، اور تم صرف ایک بدلے کا نتیجہ ہو؟ میں نہیں کر پاؤں گی، پلیز سمجھے مجھے، میں پاگل ہوں۔ واقعی پاگل ہوں، تلخی سے کہتی۔ آخر میں وہ منتوں پر اتر آئی۔ مشال کو اس لڑکی سے ایک بار پھر ہمدردی محسوس ہوئی، اس کی ذہنی حالت پر ترس آیا۔ ہو سکتا ہے یہی اولاد تمہارے سارے دکھ سمیٹ لے، تم پر بیتی ہر ایک زیادتی ظلم کا بدلہ لے۔ نور الحیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں بدلے کی بھینٹ چڑھا دوں اسے؟ وہ فوراً بولی۔ مشال نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اپنے اندر پلنے والے وجود سے محبت ہو گئی ہے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، وہ ایک ماں کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، اور لڑکیاں تو ہوتی ہی صنف نازک ہیں، نہ جانے کیوں باوا آدم ان کی عزتوں کو رون دیتا ہے۔ میں اسے اتنا مضبوط بناؤں گی کہ کوئی نور الحیا نہ بن پائے، اسے حالات سے لڑنا سکھاؤں گی۔ اگر بیٹی ہوئی تو اسے اپنی حفاظت کرنا سکھاؤں گی، جو میں خود نہیں کر پائی، اور اگر بیٹا ہوا تو اسے عورتوں کی عزت سکھاؤں گی، بتاؤں گی کہ یہ کھیل کا سامان نہیں ہے، یہ تو قوموں کا معمار ہوتی ہیں، نسلوں کی امین ہوتی ہیں۔ مشال کی گود میں آنکھیں موندے جذب کے عالم میں وہ جانے انجانے میں اس وجود کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ارادے سن کر مشال کے ہونٹوں پر نم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گہری سانس فضا کے گرد سپرد کر کے وہ اس پر کمبل ٹھیک کر کے باہر نکل آئی۔ خود سے وعدہ کیا تھا آج کے بعد اس واقعے کا تذکرہ تک نہیں کرے گی۔ میں کیا سن رہی ہوں سالار صاحب؟ اسپیکر سے شوق سی آواز ابھری۔ سالار مسکرا دیا۔ اب کیا سن لیا میری خالہ جانی نے؟ انہی کے انداز میں جواب دیا۔ بھئی ہم تو پرائے ہو گئے ہیں، ہمیں تو ادھر ادھر سے خبریں ملتی ہیں۔ اب میٹھا سا شکوہ آیا۔ نہ کریں خالہ، چھوٹا بچہ ہوں میں، شرم آ رہی ہے مجھے۔ دوسری جانب سے بے ساختہ کہہ آیا، شی از ریئلی پریٹی۔ تو میں کسی سے کم ہوں کیا؟ لڑکیاں مرتی ہیں اب ان پر۔ بیٹا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، لڑکیاں تم پر مرتی ہیں، اس نے تمہیں مار دینا ہے۔ سالار کی مسکراہٹ تھمی۔ کس نے آپ سے برائیاں کی ہیں اس کی؟ دوسری طرف سے جاندار کہکا گونجا۔ وجی نے۔ سالار کو اسی جواب کی امید تھی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں تمہاری شادی بھی وجی کے نکاح کے ساتھ ہی نہ کر دیں۔ نیک کام میں دیر تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہماری ساسو ماں فی الحال سوئٹزرلینڈ میں ہے، اس لیے نو چانس۔ سالار آنکھیں مونتا کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ مشال ایک بار پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس لیے وہ اسپتال کو کچھ عرصے کے لیے خداحافظ کر آئی۔ حیا کے ساتھ ساتھ 4 سالار بیٹے کو بھی سنبھالنا مشکل کام تھا، لہٰذا نوکری کو خیر آباد کہنا زیادہ سمجھا۔ حاشر بھی تقریباً سارا بزنس راولپنڈی شفٹ کر چکا تھا۔ حیا کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ مشال اور حاشر کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر حیا کو اپنی اولاد کا اور بھی شدت سے انتظار ہوتا۔
زندگی اپنے موڑ پر چل نکلی تھی، قیامت آنی تھی آ گئی، حیا نے رسوا ہونا تھا ہوگی، ماں باپ کو کھونا تھا کھو دیا، لیکن اپنی قسمت اور اللہ کی مصلحت سمجھ کر مکمل خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ راوی مکمل چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ مصروف سے دانیال شاہ کی طرف سے سوال آیا۔ سر مل گئی ہے وہ لڑکی؟ دانیال نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں تھی اتنا عرصہ؟ سر یہ تو نہیں پتا، بس کل اسے ہاسپٹل دیکھا تھا، ڈرتے ڈرتے جواب آیا۔ دانیال نے پاس پڑا گلدان زمین پر پٹکا۔ الو کے پٹھے، کس چیز کے پیسے لیتے ہو؟ ایک لڑکی کا پتہ نہیں لگوا سکے؟ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ گھر، 8 ماہ ہو گئے اور لڑکی نہ ڈھونڈی گئی۔ ایک ادھر بیٹھا ہے گدھا، لڑکی کے پیچھے جوگی بنا پھر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے تم دونوں کو شوٹ کر دوں، اب اپنا بزنس چھوڑ کر اس لڑکی کو ڈھونڈنے بیٹھ جاتا ہوں۔ غصے سے وہ بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ سامنے کھڑے اس آدمی نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اپنی شکل گم کرو اور مجھے جلد سے جلد وہ لڑکی چاہیے، جلد مطلب جلد۔ ملازم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے کھسکا پیچھے۔ دانیال شاہ نے سارا غصہ آفس کا نقشہ بگاڑ کر اتارا۔ حاشر بات سنے، مشال کوئی کتاب پڑھی تھی، جب نہ جانے کیا سوجی تو حاشر کو پکار بیٹھی۔ لیپ ٹاپ پر جھکے حاشر کا مصروف سے جواب آیا۔ اس سوتن کو بند کریں گے تو کچھ بولوں گی نہ۔ مشال اس کی اگنورنس پر دانت پیس کر بولی۔ فرمائیے جانی من، غلام ہمیں تنگوش ہے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ شوخی سے بولا۔ مشال نے ناک چڑھایا۔ آئے بڑے غلاموں کے غلام، ویسے میں کچھ سوچ رہی تھی۔ سوچیں گے جانی من، لیکن 2 سال بعد۔ کیا 2 سال بعد؟ مشال نہ سمجھی سے بولی۔ بیٹی کے بارے میں۔ وہ پل بھر میں سرخ ہوئی۔ حاشر میں سیریس بات کر رہی ہوں۔ لو، میرا تمہارا کون سا مذاق ہے؟ وہ ہنوز مذاق کے موڈ میں تھا۔ مشال غصے سے اٹھ کر جانے لگی جب وہ سنجیدگی سے اسے واپس بٹھا گیا۔ جانتا تھا کہ کوئی ضروری بات ہی ہوگی ورنہ وہ اٹھ کر نہ جاتی۔ میں سوچ رہی ہوں حیا کا ایک بیبی اڈاپٹ کر لیں گے۔ ورڈ؟ ہاں نا بیٹی، ہم لے لیں گے۔ کیسا؟ اس کے حیرانی کو نظر انداز کرتی وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ آر یو میڈ مشال؟ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ 2 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ ایک منٹ، آپ اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا کیونکہ وہ ایک ریپ وکٹم ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی چھوٹی سوچ پر۔ حاشر نے تعصب سے اسے دیکھا جو جان بوجھ کر بات کو غلط موڑ پر لے کر جا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ آرام سے سمجھانے لگا۔ جانتا تھا وہ ویسے ہی چڑچڑی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی بات ہے مسٹر حاشر، تمہارے پاس ایک بیٹا ہے، ایک آنے والا ہے، میں ہوں تمہارے پاس، پھر تمہیں کیوں چاہیے اس کی بیٹی؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بیٹی چاہیے۔ وہ جان بوجھ کر ضدی ہو رہی تھی۔ اللہ ہمیں بیٹی دے گا انشاءاللہ، لیکن تم اس کا سوچو، اس کے پاس صرف یہ 2 لوگ ہیں جن کے سہارے اسے اپنی پوری زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ کیا سوچے گی کہ ابھی اس کی اولاد اس دنیا میں آئی نہیں اور ہم اسے چھیننے کے چکروں میں ہیں؟ مشال کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کی بات سمجھ چکی ہے۔ پھر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، انگلی دکھا کر گویا وارن کیا تھا۔ جو حکم جانے من۔ اس کی انگلی کو ہونٹوں سے چھوتا وہ پرانی ٹون میں واپس آیا۔ مشال مطمئن سی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تمہیں بیٹی کی اتنی خواہش ہے تو 2 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہ اگلے سال ہی تمہاری خواہش پوری کر دی جائے۔ مشال دانت پیس کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ اٹھیں، اپنا تکیہ اٹھائیں، وہ سامنے صوفے پر سوئیں۔ ساری محبت اور شوخی پل بھر میں اڑی۔ کیوں؟ وہ صدمے سے بولا۔ ایسی سزائیں تو اسے اکثر ملتی رہتی تھیں۔ 2 دن کے لیے۔ ناخنوں سے کھیلتے ہوئے آرام سے سزا بڑھائی۔ حاشر منہ بنا کر اٹھ گیا۔ مشال مسکراتی ہوئی اسے منہ چڑھا کر آرام سے پورے بیڈ پر قابض ہو گئی۔ پھاڑ میں گئی سزا، پرانے گھر میں تو تمہارے جہیز کا بیڈ تھا، لیکن اس اپارٹمنٹ کی ہر چیز میری ہے، یہ بیڈ بھی اس لیے میں تو نہیں اٹھنے والا۔ آرام سے کہتا وہ بیڈ پر گرا اور اس کے گرد حصار قائم کیا۔ مشال منہ میں بڑبڑاتی سونے کی کوشش کرنے لگی، البتہ حیا کی بیٹی اڈاپٹ کرنے کا بھوت دماغ سے اتر چکا تھا۔ نور الحیا کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تکنے میں مصروف تھی۔ چاند کی خوبصورت روشنی میں اس کا سبھی چہرہ اور نکھر رہا تھا۔ اس قیامت کو 8 ماہ بیت چکے تھے، لیکن وہ رات آج بھی اسے یاد تھی۔ یہ الگ بات ہے اس نے خود پر بے حسی، بے رخی اور خود غرضی کا خول چڑھا لیا تھا۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا گنہگار ریان سکندر شاہ ہے، کیونکہ ایک تو ان کو یقین نہیں آنا تھا اور دوسرا اس کی ذات کا ایک نیا تماشا بھی لگ جانا تھا، اس لیے اس واقعے کا ذکر کرنا چھوڑ چکی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ جڑواں بچے ہیں، اس کی خوشی قابل دید تھی، وہ اپنی دونوں خواہشات پوری کر سکتی تھی۔ اسے بے چینی سے ان دونوں وجودوں کے دنیا میں آنے کا انتظار تھا۔ مشال نے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی اس کے لیے، کیونکہ خود تو وہ گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکالتی تھی۔ کبھی کبھی اپنا وجود
ان پر بوجھ لگتا تھا۔ ان کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر، ان کی مکمل فیملی دیکھ کر دل میں کسک سی پیدا ہوتی۔ آج بھی مشال اس کے بچوں کے لیے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آئی تھی۔ وہ اس سے خفا بھی ہوئی تھی کہ اپنے بچے کے لیے بھی کچھ لے آتی، لیکن اس نے محض یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پہلے تمہارے بچے آئیں گے، اس لیے پہلے ان کی شاپنگ۔ اور حیا ایک بار پھر اس کا خلوص اور محبت دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے وہ آنکھیں موند گئی، ٹھنڈ سے کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ جب مزید کھڑی نہیں ہو پائی تو کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آئی، جہاں چھوٹے چھوٹے کئی کپڑے، کھلونے اور دیگر اشیاء پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک ایک چیز کو کسی متاع جان کی طرح عقیدت سے ہونٹوں کو لگا گئی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہلتی مشال اندر آپریشن تھیٹر میں موجود وجود کے لیے دعا گو تھی۔ گو کہ اس کی اپنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتنی دیر یہاں کھڑی رہتی، لیکن وہ کھڑی تھی۔ اندر موجود زندگی اور موت کی جنگ لڑتا وجود اسے چند دنوں میں ہی عزیز ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے نور اپنے کمرے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ سالار کی چیخ پر وہ اور حاشر اندر بھاگے تھے، جہاں اسے واش روم کے پاس اوندے منہ پڑا دیکھ کر دونوں کے اوسان خطا ہوئے۔ حاشر بروقت سنبھلتا جلدی سے اسے اسپتال لایا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مشال بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، مشال کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاؤ از شی؟ ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ فوراً اس کے سر پر پہنچی۔ آئی کانٹ سے مسٹر ڈاکٹر مشال۔ اور مشال مرے مرے قدموں کے ساتھ واپس بیٹھ گئی۔ اس نازک ترین صورتحال میں اسے صرف اور صرف دعا کی ضرورت تھی، اور مشال کا انگ انگ اس کے لیے دعا گو تھا۔ یہ کیا ہوا انہیں؟ حاشر جو ابھی کچھ پیپر ورک کر کے آیا تھا، بیڈ پر مشال کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر حاشر کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ سوری ڈاکٹر حاشر، ان کی حالت کافی خراب ہے، بی پی لو ہونے کی وجہ سے یہ گر گئی تھیں اور بدقسمتی سے کافی خون بہہ گیا ہے۔ ہمیں پری میچور ڈیلیوری کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتا وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اپنی متاع جان کو دیکھ کر تھم سی گئیں۔ ڈاکٹرز اس کو ایک نظر دیکھتے مشال کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے، اور وہ ہارے جواری کی طرح نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اس کا وجود آنکھوں کے سامنے آتا تو دل دھڑکنا بھول جاتا۔ دل میں اٹھتے وسوسوں واہموں کو نظر انداز کرتا وہ آئی سی یو کی طرف گیا، جہاں دو جانیں زندگی اور موت کے بیچ کے دوراہے پر کھڑی تھیں۔ اتنی نازک صورتحال حاشر نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ سوری سر، ہم آپ کے پیشنٹ کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ بچے کو پیدائشی طور پر سانس لینے میں مسئلہ تھا۔ پیدائش کے کچھ ہی منٹوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ البتہ ان کی بیٹی اور وہ خود خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہاں سے جا چکی تھی، اور حاشر پاس پڑی کرسی پر ڈھہ گیا۔ زندگی میں نہ جانے کتنے ستم باقی تھے جو اندر موجود لڑکی کو خود پر جھیلنے تھے۔ ماما، آپ نے کہا تھا 3 بیبیز ہوں گے، یہ تو 2 ہیں، تیسرا کہاں ہے؟ جھولے میں پڑے عنایا اور وجدان کو دیکھ کر سالار حیرانی سے بولا۔ نور کا چہرہ تاریک ہوا، دکھ سے آنکھیں بھرنے لگیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے اللہ کی اس نعمت کو جھٹلایا تھا۔ مشال اس کے دل کی حالت سمجھتی خود بھی اداس ہو گئی۔ اچھا آپ یہ بتاؤ کون سا بیبی زیادہ کیوٹ ہے؟ مشال بات بدلنے کو بولی۔ آج پورے 1 ہفتے بعد اسے چھٹی ملی تھی، البتہ حیا 2 دن پہلے گھر واپس آ چکی تھی۔ یہ میں کل بتاؤں گا، 5 سالہ سالار پرسوچ انداز میں بولا۔ نور مسکرا دی۔ کیوں جی؟ وہ اس لیے کیونکہ اینا تو کل سے بس روئی جا رہی ہے گندے بچوں کی طرح۔ آج میں اسے دیکھتا ہوں یہ کیسا بچہ ہے، پھر کل بتاؤں گا۔ وہ جانے انجانے میں اسے نک نیم دے گیا تھا۔ نور اور مشال اس کی بات پر مسکرا دیے۔ ماما میں کہاں سوں گا اب؟ اسے نئی فکر ستانے لگی۔ میرے ساتھ جیسے پہلے سوتے تھے؟ نور حیرانی سے بولی۔ کیونکہ وہ تو خود اس کے پاس ضد کر کے سوتا تھا۔ مشال کی ناننا کے باوجود بھی وہ اسے سلا لیتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مشال خفا ہوتی تھی کہ وہ اکیلے اس کے لیے اپنی نیند خراب کرتی ہے۔ نو، اس روتو کے ساتھ نہیں سوں گا، اور میں لڑکا ہوں، لڑکی کے ساتھ تھوڑی سوں گا۔ اس کی انوکھی منطق پر اندر آتے حاشر کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ نور مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے رخ موڑ گئی، جبکہ مشال نے اس کے تاثرات دیکھ کر سنجیدہ رہنا مناسب سمجھا۔ سالار ہونکوں کی طرح اپنے باپ اور رانی کو ہنستا ہوا دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں وجدان صاحب نے اپنا باجے نامہ گلے کا دیدار کرواتے ہوئے پورے سالار ہاؤس کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کو چپ کروانا واقعی نارمل انسان کے بس سے باہر تھا، جبکہ سالار شاہ ان دونوں کو نمونہ قرار دے کر کسی کو اپنا بہن بھائی ماننے سے انکار کر چکا تھا، کیونکہ اس کے بقول اتنے گندے بچے اس کے بہن بھائی ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ وجدان شاہ حاشر اور مشال کے ساتھ ساتھ نور کے لیے بھی ایک زبردست چیلنج ثابت ہوا تھا۔ مشال تو نور سے بچے ایکسچینج کرنے تک کا کہہ چکی تھی، کیونکہ اس کے مقابلے میں اینا اچھی بچی ہی تھی۔ جب تک وجدان صاحب خوش ہوتے رہے
راوی چین ہی چین لکھتا، لیکن جو ہی ان کا مزاج تھوڑا گرم ہوتا سالار ہاؤس کا وہ حال ہوتا کہ علمان الحفیظ۔ دن بجلی کسی تیزی سے گزر گئے تھے اور ان دونوں آفات کو اس دنیا میں تشریف لائے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ نور کی ضد تھی کہ وہ جاب شروع کرنا چاہتی ہے، مشال کی محنت رنگ لائی تھی، وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، لیکن اس کی اس ضد پر مشال یوں ظاہر کرتی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ لیکن نور کی روز روز کی بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ مان گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ 2 دن اس سے ناراض رہی۔ نور مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اب وہ اکیلی نہیں تھی، اینا بھی تھی اس کے ساتھ اور وہ اس کی کفالت پر اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتی تھی۔ آج حاشر کے کسی دوست کے ہاں ڈنر تھا اور اس سارے عرصے میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ انہیں کہیں جانا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے ان دونوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے۔ مشال تو پہلے ہی یتیم تھی، لیکن 2 سال پہلے حاشر بھی اپنے ماں باپ کو کھو چکا تھا۔ اس کا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہیں تھا اور گھر میں نور کی موجودگی کی وجہ سے وہ دوستوں کو باہر تک ہی محدود رکھتا۔ آپ میری کوئی بات نہیں مانتی؟ ناراضگی سے کہتے ہوئے نور نے رخ موڑا۔ مشال سے بات منوانے کا یہی طریقہ تھا اور وہ واحد انسان تھی جس سے وہ بات منواتی تھی، جسے تنگ کرتی تھی۔ ہاں تو میں تم سے بڑی ہوں، میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ اور میں بتا رہی ہوں نور الحیات صاحبہ، یہ بلیک میلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جاؤں گی تو مطلب نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی مشال تھی، اس کی حرکتوں کو خوب سمجھتی تھی، اس لیے فوراً اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ نور اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، نہ جائے، میں بھی اپنی مرضی کروں گی۔ ہاسپٹل کی طرف سے ملنے والی فلیٹ میں شفٹ ہونے والی ہوں میں، اینا کو لے کر، مزے سے کہتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ مشال دانت پیسنے لگی جیسے دانتوں کے درمیان نور ہو۔ نور کی بچی، بات مت کرنا مجھ سے، اور جا کے دکھاؤ اس فلیٹ میں، پھر بتاؤں گی تمہیں۔ پیچھے سے ہانک لگائی جسے نور سنی انسنی کر کے، اور مشال پیر پٹکتی اپنے اور بچوں کے کپڑے نکالنے لگی، کیونکہ اس کی ضد سے اچھی طرح واقف تھی۔ مسئلہ صرف جانے کا نہیں بلکہ رات رکنے کا تھا، جو مشال نہیں چاہتی تھی، لیکن نور کو خود ہی بات منوانے کا عادی بنایا تھا اور وہ اسے خوب تگڑی کا ناچ نچا رہی تھی۔ کپڑے نکالتے ہوئے بھی وہ اسے اکیلے ایک رات چھوڑنے پر شدید ٹینشن میں تھی۔ سکندر ہاؤس کی رونق کے عروج پر تھی۔ اسلام آباد کے عالی شان بنگلے میں دانیات سکندر شاہ کی بزنس کی دنیا میں ناقابل شکست جیت پر پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ رنگ و بو کا سیلاب امٹ آیا تھا، پورا امیر طبقہ مدعو تھا۔ حاشر اور مشال بھی مدعو تھے، چونکہ فنکشن رات کے تک جاری رہنا تھا، اس لیے ان کا ارادہ رات یہی رکنے کا تھا، اسی لیے تو مشال آنا نہیں چاہتی تھی۔ حاشر، ریان کو لے آؤ یار، ورنہ اس مجنون نے سڑکیں ناپتے رہنا ہے۔ ہادیہ اور اس کے ہسبینڈ بھی اسی فلائٹ سے آ رہی ہے، اس لیے مشال بھابھی کو بھی لے آؤ۔ اور ہاں، بچے ماما کے پاس ہیں، ان کی فکر نہ کرو۔ جاتے جاتے دانیال نے ہانک لگائی۔ حاشر مشال کو ٹیکسٹ کر کے پورچ کی طرف چل دیا۔ حاشر، وجی تنگ کرے گا آنٹی کو، اسے کیوں چھوڑا وہاں؟ وہ دونوں ایئرپورٹ کے راستے کی طرف گامزن تھے۔ مشال پریشان سی بیٹھی تھی۔ نہیں کرتا یار، تم نے تو معصوم بچے کو بدنام ہی کر دیا ہے۔ بس کریں حاشر، اس کو معصوم کہنا معصومیت کی توہین ہے۔ جلا سا جواب۔ حاشر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اینا کو دیکھا ہے کتنی پیاری اور معصوم ہے، اور ایک یہ نمونہ ہے آپ پر ہی چلا گیا۔ حاشر اپنی گھما پھرا کر کی گئی عزت افزائی پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اینا خیر اتنی بھی معصوم نہیں ہے، بلکہ میسنی ہے، اور مشال کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ میسنا ہوگا آپ کا بیٹا، وہ کیوں ہونے لگی میسنی؟ خبردار اسے کچھ کہا۔ حاشر نے اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو یوں کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کے ستیلے بچے ہوں۔ وہ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے، وہ اس کو گھور کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سامنے سے آنے والا ٹرک گاڑی کو رونگتا چلا گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا ہے، کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پل بھر میں ہنستے مسکراتے لوگ دنیا کو خیر بات کہہ گئے۔ گاڑی کی حالت سے ہر کوئی یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اندر موجود لوگ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اور ایسا ہی تھا۔ ایک اندھناک چیخ کے ساتھ ہنستا کھیلتا یہ گھرانہ اجڑ گیا۔ نوک جھوک کے درمیان گزرتا یہ سفر ان کا سفر آخرت ہو گیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گاڑی بھی بری طرح تباہ ہو چکی تھی، اور اندر موجود لوگوں کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ سکندر ہاؤس کی ساری سجاوٹ چند لمحوں میں ہٹا دی گئی تھی۔ پھولوں کی خوشبو جو پہلے بھلی معلوم ہو رہی تھی، اب وحشت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ دونوں نے ساتھ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، اور اللہ نے واقعی ان کی قسم پوری کر ڈالی تھی۔ جنازے سکندر ہاؤس کے احاطے میں ساتھ ساتھ پڑے تھے۔ اتنی جوان اور ناگہانی موت پر ہر آنکھ اشبار تھی۔ سالار بچہ نہیں تھا، جان چکا تھا کہ اب وہ کبھی ان کو نہیں دیکھ پائے گا۔ روتے ہوئے جس شخص کو پکارا تھا وہ کوئی اور نہیں، میتوں کے پاس آتا ریان سکندر شاہ،
اور ریان کو لگا کہ اسے زندگی کا مقصد مل گیا۔ بے یقینی سے وہیں کھڑا ہو کر اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا، اور اگلا عمل اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا جب وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ کر خدا سے شکوہ کرنے لگا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مرد سب کے سامنے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گلے لگا کر ضبط کو کھو بیٹھا۔ وہ 5 سالہ بچہ اسے 1 سال کی دوری کے باوجود بھی پہچان گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی شخص ان کے پاس ہو سکتا ہے تو وہ سامنے کھڑا وجود ہے، اور ریان سکندر شاہ نے سامنے پڑے بے جان وجودوں کو دیکھ کر خود سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی آخری نشانی کو وہ کسی متاع جاں کی طرح سنبھال کر رکھے گا۔ ٹھیروں، آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کے ساتھ جنازے دونوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ زندگی کتنی مختصر اور ناقابل بھروسہ چیز تھی، آج وہاں موجود ہر شخص کو اندازہ ہو گیا تھا۔ قبرستان سے واپسی پر ریان سیدھا اندر جا کر اس 3 ماہ کے بچے کو دیکھنے لگا جو گلا پھاڑ کر رونے کے چکروں میں تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک لمحے میں یتیم ہو چکا ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس پر گیا ہے۔ اس کے نقش واقعی ایک پہیلی کی مانند تھے۔ ریان اپنی سوچ پر خود ہی آسودہ سا مسکرا دیا، پرنم آنکھوں سے اسے اٹھایا، اور حیرت انگیز طور پر وہ بچہ چپ ہو کر اسے ٹکر ٹکر گھورنے لگا۔ مجھے نورانی کے پاس جانا ہے، سالار کی آواز پر ریان نے اسے دیکھا جو روتے ہوئے ضدی انداز میں بولا تھا۔ جہاں تک وہ جانتا تھا ان کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، شاید وہ کسی نینی کی بات کر رہا ہو۔ ریان خود ہی سوچنے لگا، بیٹا وہ تو اب نہیں آ سکتی، وہ کہیں گئی ہیں، کچھ دنوں بعد آئیں گی۔ ریان نے اسے پچکارا، نہیں وہ کہیں نہیں جاتی، وہ گھر ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے ریان چاچو۔ سالار گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اوکے، کل جائیں گے آپ کی نور آنٹی کو لینے، ابھی سو جاتے ہیں۔ وجدان کو بھی نیند آ رہی تھی۔ وجدان کو سوتی جاتی کیفیت میں دیکھ کر سالار سر ہلا کر باہر جانے لگا۔ آج میرے پاس سو جاؤ پلیز، ریان نے آواز لگائی، اور سالار ایک نظر اس کو دیکھتا چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ کئی آنسو اس کے معصوم چہرے پر گرے تھے۔ ریان بھی اپنی آنکھیں صاف کرتا وجدان کو سنانے کی کوشش کرنے لگا۔